السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نواز اور زرداری کے بیرون ملک دورے، سیاست پاکستان میں تو مشاورت باہر کیوں؟ انقلاب و مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار، مشرف کو باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ ضرب عزم جاری، دہشت گردوں کو بلا تفریق ختم کرنے کا اعلان، عسکری قیادت پرعزم۔ پاکستانی سیاستدان اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف سعودی عربیہ میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں، پاکستان کے عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی میٹنگز ہیں سعودی حکام کے ساتھ اور دوسرے اہم لوگوں کے ساتھ، اس میں وہ پاکستانی سیاست پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور معاملات کو اپنے حق میں لانے کے لیے ایک بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب آصف علی زرداری واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور ایک ان کی جو ملاقات امریکی نائب صدر جو بائیڈن سے، اس کا بہت چرچا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈران نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ یہ یاد دلانے کے لیے گئے ہیں امریکی حکام کو کہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور عام طور پر اس سے یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اپنا وزن جناب آصف علی زرداری نواز شریف کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے انسائیڈرز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے جو بیان دیا وہاں پر جانے سے پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو بادشاہت کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، ان کو ووٹ کے ذریعے وزیراعظم بنایا گیا ہے، عوامی مسائل پر توجہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اس پر بھی وہ گفتگو کریں، ان سے بھی وہ بات کریں، اور گنتی اگر دوبارہ ہو 4 حلقوں کی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی بات وہ کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں۔ ایک پریشر ماؤنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جناب نواز شریف پر، اور آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو، اور اگر نظام ڈیریل نہ ہوا اس میں بھلے حکومتیں بدل جائیں، بھلے پارٹیز بدل جائیں، لیکن جمہوریت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہی ترجیحات ہیں اس وقت آصف علی زرداری کی، جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کا جو کردار ہے اس وقت دہشت گردوں کے حوالے سے، اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں کہ ایک بھرپور کارروائی ہو رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ ان حالات میں سیاسی نظام کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو سننا چاہیے۔ اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں ان کو سننا چاہیے۔ لیکن ایک اور اہم بڑا سوال ہے کہ پاکستان کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام ہے وہ ان کے فیصلے خود کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کا، لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے سربراہ ملک سے باہر ہیں اور باہر کی مدد سے یہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کب آئے گی حقیقی جمہوریت اور کیا جو ہمارے سیاستدانوں کی یہ کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوگی، اسی پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے جناب شیخ روحیل اصغر ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کی مہرین انور راجہ، تحریک انصاف کے جناب مراد سعید اور معروف تجزیہ نگار اور مفکر جناب حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں جناب شیخ روحیل اصغر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ روحیل صاحب، یہ پاکستان کے عام شہری جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہے، سیاسی تجزیہ نگار بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ 65-67 سال کے بعد بھی پاکستان کے اندر جب بھی کچھ ہوتا ہے، تبدیلی کی بات ہوتی ہے، تو بیرونی مداخلت سے ہی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے اور اسی کی مداخلت سے ہی معاملہ بگڑتا ہے۔ کیا کبھی اس سے نجات ممکن ہوگی؟ ابراہیم صاحب، میں اصل پہ اس میں کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، عوام بالکل بجا سوچتی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں آپ کئی دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا الیکشنز کے پروسیس سے بالکل دل اٹھ جاتا ہے۔ پچھلے دوار میں کئی دفعہ ایسا ہوا۔ اصل پہ یہ بات تو ہمیں سوچنے والی، ہم سے مراد ہے سیاستدانوں کو سوچنے والی، غیر ضروری باتوں سے گریز کریں اور دوسری طاقتوں کی طرف دیکھنے سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لیں۔ اگر تو اپنے فیصلے خود کر لیں، آپ بیٹھ کے اپنے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک الیکشن ہوا، آپ نے 5 سال بردباری کا مظاہرہ کیا، اچھا تھا برا تھا، عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے، فیصلہ ہو گیا، غلط ہوا درست ہوا غلط ہوا، اب آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اس پروسیس کو چلنے نہیں دیں گے یہ ہوتا رہے گا۔ سمیع ابراہیم صاحب، یہ بات بالکل یہ ضد عام آئے گی۔ یہ باتیں جو آج آپ سن رہے ہیں، کنسپریسی کی باتیں سن رہے ہیں، کبھی آپ ٹیکنوکریٹ کی باتیں سنتے ہیں، کبھی آپ گھر جانے والی باتیں سنتے ہیں، تو یہ باتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں نا جب آپ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے، آپ اس فورم پہ دیر ہو سکتی ہے، آپ کی بات سنی نہیں جا سکتی، آپ کی بات کو توجہ نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کی بات تو رجسٹر ہوگی وہاں پہ، عوام دیکھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
आप किस तरफ किस सिमत में इस हुकूमत को लेके जाना चाहते हैं या आप इसकी सिमत दुरुस्त करना चाहते हैं। ये फोरम आपके पास मौजूद है। हाँ, जिन जमातों की बात नहीं है उनकी बात तो समझ आती है, वो इनकलाब की बातें करें, तोड़ फोड़ की बातें करें, जो भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन जिन जमातों के पास ये फोरम मौजूद है उन बातों को, इस फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। और जब तक आप अपने मामलात, अपने फैसले अपने यहां बैठ के नहीं करेंगे और दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे, फिर उनको मौका आप खुद फराहम करते हैं। ये तय है कि जब आप अपने फैसले खुद करेंगे, लोग आपके मामला में दखल देंगे, मदाखलत करेंगे और उसके बाद वो फिर अपने फैसलों को अपोज करेंगे। ठीक है, मेरीन साहबा, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत को भी अब मैच्योर होने की बहुत सख्त जरूरत है। ये जो एक उचाड़ पुचाड़ के बयानात और इस तरह की जो एक रविश और रवैया चल पड़ा है, इसको हमें बिल्कुल प्रॉपरली बिहेव भी करना पड़ेगा सियासतदानों को, और फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा। जमहूरियत की बात करते हैं, हमने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस दफा के इलेक्शंस को तस्लीम किया, गो कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि रिग्ड इलेक्शंस हैं, मगर जब ये इलेक्शंस हो गए, मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ गए, तो उसके बाद हुकूमत का ये फर्ज बनता था कि आपको निजाम की बेहतरी की तरफ चले जाना है। अब 14 तारीख को एक आजादी मार्च की बात हो रही है, एक आजादी मनाने की बात हो रही है, ऐसे बयानात आ रहे हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, जबकि बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल इबादत बहुत जरूरी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि दुआएं करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल गए हैं दुआएं करने, और हम चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल भी हों, इंशाअल्लाह होंगी भी। मगर हालात वाकयात पाकिस्तान के अपने मुल्क के इस तरह है कि आप देखें कि मार तोड़ हो रही है। मॉडल टाउन ऑपरेशन आप देख लें जो किया गया, आप आज लेस्को में जो हालात हुए हैं बिजली के ना होने की वजह से, एक अनरेस्ट है। और अगर ये अनरेस्ट बढ़ती गई, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूं कि हवाओं को आंधी और आंधी को तूफान बनने में देर नहीं लगती, और फिर जब तूफान आ जाते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होते। तो मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश ये करूंगी मौजूदा हुकूमत को कि खुदारा दिल्ली दूरस्त वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको भूल जाएं। दिल्ली दूरस्त नहीं है, अपनी आंखें खोलें, कुछ होश के नाखून लें। हम अपोजिशन हैं, हम आपको बता सकते हैं, इश्यूज पे सियासत कर सकते हैं, हम पे बड़े इल्जामात लगते रहे हैं, मगर हम उन तमाम इल्जामात को डिनाई करते हुए आज बिल्कुल अथॉरिटी से आपको एक बात ये कहती हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं, हवाएं तेज चलना शुरू हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए, खास तौर पे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, कि अपनी पार्टी के अंदर, अपने वज़रा के अंदर बैठें और सोचें कि आपको क्या अंदर से हिट हो रहा है या बाहर से हिट हो रहा है, और दोनों हिटिंग्स को पॉलिटिकली कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेरीन साहबा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेकिन यहां पर एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों की। नवाज शरीफ साहब जद्दा में और आसिफ अली जरदारी वाशिंगटन में। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी वक्त आएगा पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करेंगे या बैरूनी ताकतों की जानिब भी देखते रहेंगे। मुराद सईद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं हसन अस्करी साहब से पूछना चाहूंगा कि ये जो अगाड़ पिछाड़ की बात हो रही है, बड़ी एक वैलिड बात कही रोहेल असगर साहब ने भी, और फिर मेरीन साहबा ने भी ये कहा कि निजाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। ये जो सारा सिनेरियो है जिसमें फिर वही बात है कि अमेरिका से मदाखलत हो, सऊदी अरब से मदाखलत हो, तो फिर अगर हुक्मरान अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए बैरूनी ताकतों को देखते रहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए काम क्यों कोई करेगा? देखिए, बुनियादी कमजोरी जो है वो जो इंटरनल प्लेयर्स हैं, यानी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी ये कमजोरी है, क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं, उन पे वो उस हद तक यकीन करते हैं जिस हद तक जमहूरियत उनकी मर्जी के नताइज डिलीवर करती है। जब उनके मर्जी के नताइज नहीं मिलते तो फिर वो इस किस्म की गेम खेलते हैं जिसमें अकोमोडेशन नहीं होती
اور جس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کو ہم نے گیم سے باہر کرنا ہے. جب یہ سچویشن ہو جیسا کہ پاکستان میں اب بننے والی ہے تو پھر پلیئرز جو ہیں باہر سے سپورٹ بلڈ کرتے ہیں, چاہے باہر سے چندہ جمع کریں, چاہے باہر سے پولیٹیکل سپورٹ حاصل کریں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو باہر کے پلیئرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہے, اسٹیک ہے, لہذا وہ اس لحاظ سے اپنے مفادات کے حوالے سے کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں, کسی کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن فیصلہ جو ہے, جو اصل فیصلہ ہے, وہ ان سیاسی حقیقتوں پر ہوگا جو ملک کے اندر ہیں. اگر ملک کے اندر پولیٹیکل اکوموڈیشن نہیں شو کی جاتی حکومت کی طرف سے, اور دوسری پارٹی خاص کر جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتی کہ معاملات بتدریج بہتر ہو سکتے ہیں, تو پھر یہاں 14 اگست کے بعد ایک ہفتے میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ نظام میں بیسک اسٹرکچرل چینجز ہوں گی یا سب کے سب گیم ہار جائیں گے. ہاں جی. اچھا مراد سعید صاحب, ابھی جیسے حسن عسکری صاحب بھی بات کر رہے تھے, دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلا رہی ہے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر یہ ایک بہت بڑی انگلی اٹھ رہی ہے کہ جو ان کو نظام دیا گیا جس میں پاکستان کے عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا, پاکستان کے عوام کو آج بھی کچھ نہیں ملا, لیکن حکومتوں کے تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے, اقتدار کے لیے ہر طرف لڑائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب, یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک, جس طرح کہ آپ بیرونی مداخلت کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے اندر, پاکستان کی جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں, ایک طرف تحریک انصاف اس وقت کڑی ہے الیکٹورل کرپشن کے خاتمے کے لیے اور پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. یہ بیرونی مداخلت پہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری جو یہاں کے حکمران ہے اور جو پرانے سیاستدان ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں امپائر کو ساتھ ملا کے, چاہے وہ یہاں پہ ہو چاہے وہ باہر سے کوئی سپورٹ حاصل کرے, لیکن انہی چیزوں سے ہماری جمہوریت جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ جمہوریت کا اصل مقصد ہوتا ہے عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنا اور ان کو ریلیف دینا. لیکن جب وہ کسی غلط طریقے سے یا الیکٹورل کرپشن یا اس کے علاوہ بیرونی مداخلت یا بیرونی طاقتوں کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس میں کچھ نہیں ملے گا. جہاں تک اب بیرونی دوروں کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہے, تو وہ جہاں سے بادشاہت سیکھ کے آئے تھے وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں, اور وہی خواجہ آصف جس طرح کی بجلی کے لیے بارش کی دعا کر رہے ہیں, اسی طرح پرائم منسٹر صاحب اپنے لوگوں کے آرام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا کرنے گئے ہیں. 200 سے زیادہ عام کی پیٹیاں لے کے, اپنے پورے اہل و عیال کو لے کے, اپنے پوری کابینہ کو لے کے. دیکھیں سمیع صاحب, جس ملک کا پرائم منسٹر اپنے خرچوں میں اضافہ کرتا جائے اور اس کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہو اس کو بڑھا کے 7-8 کروڑ بڑھا کے 82-83 کروڑ ایک سال کا ان کا خرچہ ہو, جس ملک کے پرائم منسٹر اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدتے رہے, جس ملک کا پرائم منسٹر خود ایک پولنگ اسٹیشن پہ 1500 میں سے 8000 ووٹ لیتا رہے, جس ملک کا پرائم منسٹر ایک سال کے اندر 14 غیر ملکی دورے کر کے 150 کروڑ اپنے بیرونی ملک دوروں پہ لگائے, جس ملک کا پرائم منسٹر کی ایک ہی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنی بزنس کو وسعت دینے کے لیے, اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے اور اپنے خاندان کو بڑے سے بڑے تمغے دینے کے لیے دورے کرتے رہے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 14 اگست کو بادشاہت ختم ہو جائے گی. اب تو انہوں نے بالکل کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ وہ جو حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو پھر اگر اس مینڈیٹ کو مانا انہوں نے تو پھر ابھی اس کو 1 سال کے اندر اندر ختم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. وہ بھلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جعلی ہے, لیکن تسلیم کیا تھا اسے. نہیں سمیع صاحب, 2 چیزیں تھی. 11 مئی کو جب الیکشن ہوا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے الیکشن کو تسلیم کیا, دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا, اور ہم نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا کہ 4 حلقے جو ہے اگر وہ نہیں کھلے گئے, اگر ہمیں سپریم کورٹ, ٹریبیونل, الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ سے انصاف نہیں ملا تو ہم جمہوریت کے استحکام کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے. لہٰذا جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو 11 مئی 2014 کو ہم سڑکوں پہ نکل گئے. پھر ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی اس پہ پھر بھی غور نہیں کیا گیا, تو لہٰذا ہم پھر انشاءاللہ 14 اگست کو ایک مارچ لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان میں 2 چیزیں ہوگی. ایک, الیکٹورل ریفارمز انشاءاللہ آئے گی, پاکستان کی جمہوریت استحکام کی طرف جائے گی, پاکستان میں ایک بہترین الیکٹورل سسٹم آئے گا اور الیکٹورل کرپشن کا خاتمہ ہوگا, جس سے اس بادشاہ کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہر جماعت کرتی ہے، چلیں اللہ کرے یہ پوری ہو۔ روہیل اصغر صاحب، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا 1 سال آپ کو موقع دیا، بار بار کہتے رہے کہ 4 حلقوں کو دیکھ لیں، لیکن مسلم لیگ نون نے نہ ان حلقوں کی جانب دیکھا، اور جس طریقے سے لوگوں کی تعیناتیاں کی گئیں اپنے عزیز و اقارب اور اپنے کرونیز کو آگے لایا گیا، کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلے، تو اس لیے اب وہ اس نظام کے خلاف آ گئے۔ تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے؟ سمیع ابراہیم، اگر میں یہ کہوں کہ بالکل صاف بالکل بہترین ہے، تو کسی حکومت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل پرفیکٹ لائن پہ چل رہے ہوں۔ کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں، خامیاں، خرابیاں ہو جاتی ہیں، کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ KPK میں بھی ہوا، بہت سارے عزیز و اقارب کو بہت سارے عہدوں پہ لایا گیا، MPs بنایا گیا، اور بہت ساری چیزوں، مطلب یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ 2 چیزیں میری زندگی میں نے بہت پہلا میں نے الیکشن جو کانٹیسٹ کیا تھا وہ 79 میں کیا تھا، آخری الیکشن میں نے 2013 میں کیا۔ میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، لوگ تو جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں، سچ کا گمان ہوتا ہے۔ میری زندگی میں 2002 کے الیکشن سب سے ورسٹ تھے، جس میں انتہا کی گئی۔ آپ نے اس میں حصہ لیا تھا، میں نے آج تک کبھی آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ الیکشن جو تھے جس میں آپ نے حصہ لیا اور آپ اس کا ایک حصہ تھے، وہ الیکشن اس قسم کا نہیں تھے کہ وہ اس کو آپ عزت و احترام سے، وقار سے یا فخر سے یہ بات ثابت کر سکیں۔ اب آپ اس طرف آ جائیے، اب میں کہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان حلقوں کو کھول دیں، نہ میرے پاس اختیار ہے نہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ یہ اختیار آپ نے اٹھا کے دے دیا آپ نے ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ نے اپنے الیکشن ٹریبیونلز کا چیئرمین بنایا یا ہیڈ بنایا۔ اب وہاں پہ دیر ہوتی ہے، سویر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو بھی ذرا جاننے کی بڑا ضروری ہے۔ کیا کمپلیننٹ کی اس میں غلطی تو نہیں، کیا رسپونڈنٹ کی اس میں غلطی تو نہیں، کیا جج صاحب نے واقعی قانون کو اپنے سامنے رکھے ہوئے فیصلے کیے ہیں یا نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، کتنی لیٹ ہوا، وجوہات اس کی دیکھنی پڑتی ہے۔ قانون اور اختیار ان کا ہے، انہوں نے ریکاؤنٹنگ کروانی ہے، انہوں نے اپنا تھم امپریشن چیک کروانے ہیں، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ نے اختیار دیا اپنے اس جج کو۔ اب آپ مجھ پہ یہ کیوں الزام دھر رہے ہیں، یہ تو آپ یہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز آپ یہ کہہ لیجیے، آپ کہتے ہیں جی آپ آئیں گے، آپ آگے 14 تاریخ کو سب کچھ درن تختہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد کس قانون کے تحت، کس آئین کی شک کے تحت، وہ وجہ بتا دیجیے۔ بس میں یہ سننا چاہتا ہوں تاکہ میں کم عقل آدمی بھی ذرا سمجھ جائے کہ کون سی شک آپ استعمال کریں گے، کانسٹیٹیوشن غیر آئینی اگر کام کریں گے تو وہ تو آپ کی مرضی کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ کے پاس ایک فورم ہے، آپ اس پہ بات کیجئے۔ اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اب تو اصطلاحات کے لیے کمیٹی بن گئی، غلط بن گئی، درست بن گئی، لیٹ بن گئی۔ اب آپ اس کو فعال کیجئے، اس پہ ارکریزی کیجئے، بہترین قسم کی اصلاحات لے کے آئیے تاکہ آپ کا یہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے۔ اچھا ایک بات اور، سمیع صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اب الیکشن کروا لیں۔ الیکشن کون کروائے گا؟ یہی جوڈیشری، یہی آپ کے ایڈمنسٹریشن، یہی آپ کا چیف الیکشن کمیشن، وہی آپ کے جو ممبران الیکشن کے پرمیشن الیکشن ممبرس ہیں، وہ اب ان کو بدلنے کے لیے آج تو آپ کو قانون بدلنا پڑے گا، آپ کا آئین بدلنا پڑے گا، آپ کو الیکشن کمیشن کے رولز بدلنے پڑیں گے، یا پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کی جو عمر ہے وہ ختم ہو اور وہ وہاں سے رخصت ہوں، نئے جب آئیں گے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آپ بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کیجئے کون کون سے ممبران جو ہیں یہاں پہ آپ اس کو نامینیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے روہیل اصغر صاحب، آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں ایک سوچ سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے، ٹھنڈے دل سے نظام کو چلانے کی گفتگو کرنی چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کی۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد روہیل اصغر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ اگر وہ ٹھنڈی بات کرنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر پرویز مشرف کے معاملے پر حکومت نے اتنی سختی کیوں اختیار کی ہوئی ہے، لیکن یہ سب بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جو اس وقت صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس میں کشیدگی کی ایک وجہ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ بھی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں ایک اس کی وجہ سے ایک تناؤ ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس تناؤ کو ختم کر سکتی تھی۔ روہیل صاحب، جو معاملہ اس وقت بگڑا پاکستان کی سیاسی قیادت کا اور جو عسکری قیادت ہے، وہ ایک پرویز مشرف صاحب کا ایشو تھا۔ اگر ان کو جانے کی اجازت دے دی جاتی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمائل ہوا یہ ٹرمائل بھی نہیں ہونا تھا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانونی راستہ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ اس پہ کامنٹ مجھے آپ بتا دیں، مجھے آپ سمیع صاحب بتا دیں آپ کہ خدا کے لیے کوئی مجھے سمجھا دے یار
میں کہتا ہوں مجھے تو سمجھا دیں آپ، کم از کم میں کل کو شرمندہ نہ ہوں کہیں بیٹھ کے. ایک شخص جس کا کیس آپ کی اعلیٰ عدلیہ میں پینڈنگ ہے، حکومت اس کو کیسے چھوڑ سکتی؟ چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی. چلیے فرض کیجئے میں یہ بھی مفروضہ مان لیتا ہوں، یہ حکومت کہتی ہے ہم چھوڑ دیں گے. آپ چھوڑ دیں گے، کل کو جب آپ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، موصوف عدالت میں نہیں آئے گا، عدالت اس کو بلائے گی اور وہ نہیں شامل ہوں گے، تو پھر اس کو پکڑا جائے گا جس نے اجازت دی تھی اس کو باہر جانے کی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ تو کم از کم کمنٹس ہمیں نہیں کرنے چاہیے. انتظار کیجئے وقت کا، اس دن کا جب عدلیہ کو فیصلہ کرے. اگر اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے جی اس کو جانے دیجئے، بہت ضروری ہے اس کا جانا باہر، تو پھر یہ تو عدلیہ پہ آئے گا نا کہ عدلیہ نے خود اس کو. اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے، حسین حقانی آپ کے سامنے گئے ہیں، عدلیہ سے پوچھ کے گئے، واپس نہیں آئے. عدلیہ از دی ریسپانسبل، ناٹ دی سول گورنمنٹ. یہ تو معاملہ عدلیہ کے پاس ہے. لیٹ دی عدلیہ ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں. پھر اگر اس کو یہ تو جو بات آپ کرتے ہیں نا حکومت چھوڑے گی، وہ بات کرتے ہیں آپ اینڈ آف دی ڈے جب اس کو سزا ہوگی اور اس کے بعد حکومت کے پاس وہ پروگریٹو ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ اس کو کنڈون کر دے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس معاملے کو مت چھیڑا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. مہرین صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے روہیل اصغر صاحب کی ساری گفتگو سنی اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو نریٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس پر آپ کمنٹ فرمائیں گی؟ سمی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے دائرے میں رہ کے، جمہوریت کے دائرے میں رہ کے اور مفاہمت اور رواداری کے دائرے میں رہ کے جمہوریت جس طرح چل سکتی ہے اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. میں روہیل اصغر صاحب نے بہت ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی کتابی باتیں کی ہیں، اور امید کرتی ہوں اگر اس پہ وہ عمل درآمد بھی کریں. یہ تمام معاملات، یہ باتیں وہ کر تو رہے ہیں، مگر میں پھر کہتی ہوں کہ حکومت کا کام ہے کہ معاملہ فہمی سے، سیاسی انداز سے، جمہوری انداز سے معاملات کا حل نکالے. اب یہ جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں، دیکھیے بالکل پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ووٹ ملے ہیں، مگر میں یہ بالکل صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ کچھ کوتاہیاں پیپلز پارٹی کی، حالات واقعات کام نہیں کرنے دیا گیا. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی شور مچاتے رہے، روز کورٹس میں کھڑے ہو گئے، جا کے میمو کا کیس بھی کیا، بجلی کا کیس بھی کیا. خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑی پٹیشن داخل کی، ریٹن سٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں کہ جی بجلی کی کیپیسٹی ہے، یہ بناتے نہیں ہیں، بجلی نہیں دے رہے. آج کہتے ہیں اللہ سے دعائیں کرو. مراد سعید صاحب آپ کا اس پہ بھی کمنٹ چاہوں گا کہ اگر یہ چلتا رہا معاملہ ایسا تو پھر جو انیشیٹو ہے سیاست دانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. سمی صاحب میں تینوں کے ایک مہرین صاحبہ جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا. شیخ صاحب نے کیا اور حسن عسکری صاحب نے. دیکھیے ایک تو تعلق قادری صاحب اور تحریک انصاف کی جماعت میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ہم 11 مئی کے الیکشن کا حصہ بنتے ہیں، ہم اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے، ہم اس جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں، الیکشن میں جاتے ہیں اور اس سسٹم کو بھگتتے ہیں تو اس کے بعد سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تعلق قادری صاحب کی جماعت اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہی. اس کے بعد جو مہرین صاحبہ نے بات کی، دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے بھی کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تحریک انصاف کا موقف بالکل جینون ہے اور آڈٹ ہونا چاہیے اس الیکشن کا، اور زرداری صاحب نے بھی بالکل ہمارے 4 حلقوں کی بات کی تائید کی ہے اور انہوں نے سپورٹ کیا ہے. بات سنیں، بات سنیں سپورٹ کرتے ہیں، میری بات سنیں، بات سنیں. سمی صاحب کہ آپ کے 4 حلقوں میں ہونا چاہیے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو راتوں رات خیال کیسے آ جاتا ہے چودھری کا بیٹا پٹیشن داخل کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں پاکستان کو ہونا چاہیے آڈٹ. میں مانتی ہوں آپ کی بات، اگر افغانستان میں آڈٹ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کے تحفظات دور ہونے چاہیے. بات تو سنی میری باری ہے. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر کہیں آپ کو ٹکنا تو پڑے گا، کہیں اسٹینڈ تو لینا پڑے گا، اور یہ اچھلنا کودنا جو ہے پاکستان کی سیاست میں آپ کو بھی نقصان دے گا. اگر سمی صاحب اگر ان کو دے رہے تو ان کو دے رہے. جی مہرین صاحبہ مراد صاحب کو بات کر لینے تو آپ کا تائید ہو جاتی ہے. میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں. سمی صاحب اگر آپ نے مجھے بلانا ہے مجھے موقع دے. جی مراد صاحب پلیز آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی مراد صاحب یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ باری میں بات کرنا ہوتا وہاں سے، یہ مطلب اس طرح تو پروگرام نہیں ہوتا. میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں، دیکھیں میری آپ کی تائید کر رہی ہوں، بات تو سنیں. تو تائید کر رہے تو اپنی باری میں کرے نا، میری بات تو سنیں. آپ کی تائید کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں آپ کو ٹکنا پڑے گا. میری تائید کر رہے ہو یا تردید کر رہے ہو، بات تو سنیں. انہوں نے جو 3 باتیں کی تھی، ایک تو میں نے حسن عسکری صاحب کی باتوں کا جواب دے دیا. ایک شیخ صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم کس طرح کریں، تو اگر یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ حلقے نہیں کوڑ سکتے تھے، تو چودھری نثار صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے کس طرح کہا تھا کہ 40 حلقے کھولنے کے لیے ہم تیار ہیں.
پھر جب اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو تحریک انصاف نے کہا کہ چلو ٹریبیونل جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان بات سے بھی وہ مکر گئے۔ جہاں تک نہرین صاحبہ کی بات ہے تو خیبر پختونخوا میں جو ہم ریفارم لے کے آئے، اگر اس کے اوپر آپ پروگرام رکھے تو میرے خیال سے سندھ میں جو 50 سال میں وہ نہیں کیا، انہوں نے ہم نے 1 سال میں کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جمہوری تقاضوں کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں سیمی صاحب، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب الیکٹورل کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو اس میں جمہوریت کا ہم استحکام ہوگا۔ جب 4 حلقے کھلیں گے تو آپ کو اس داندی کا پتہ چلے گا اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ جمہوریت سے کس کو خطرہ ہے؟ جمہوریت کو کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ یہاں پہ تو ایک ہی بات ہو رہی ہے، الیکٹورل ریفارمز اگر پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن دوسرا 11 مئی کے الیکشن کا احتساب بالکل وہ ہونا چاہیے اور وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی میرین صاحب، وقت کم ہے، مختصر رسپونڈ نہیں بالکل مختصر میں بات کروں گی۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی تمام جو ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ہیں، ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ 4 حلقے کھل جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پتہ بھی چل جاتا ہے 4 حلقوں میں داندی ہے، پھر کیا کریں گے؟ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ بالکل یہ عمران خان صاحب جو ہے، پرویز مشرف کا جب دور تھا، میرے ساتھ MNA تھے، تب الیکٹورل ریفارم کی کوئی بات نہیں ہوئی، الیکشن کے طریقہ کار کو ٹھیک کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر آج عقل آئی گئی ہے تو عقل کو سمجھداری سے چلانا پڑے گا، اور میں عوام یہ بات کرتی ہوں، عوام کے سامنے یہ بات کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور ریفارم لانا ان کا کام تھا کہ ہمارا کام تھا، اگر پی ٹی آئی ریفارم ان کا کام تھا کہ ہمارا کام تھا، ہماری تو 1 سیٹ تھی 2002 میں، ہم تو حکومت میں تھے نہیں، ہم تو سسٹم کا حصہ نہیں تھے، ہم نے تو 2002 میں 1 سیٹ جیتی تھی، اس کے بعد جیسی آتے ہیں ہم الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرین انور راجہ صاحب، جناب مراد سعید صاحب، شیخ روہیل اصغر اور حسن عسکری رضوی صاحب۔ بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت سیاست کا، نظام کے جو مستقبل کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشان ہے، لیکن حسن عسکری رضوی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے سمجھداری اور ہوش مندی سے کام نہیں لیا تو پھر انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے آپریشن جو جاری ہے قبائلی علاقوں میں ضرب عزم، پاکستان کی فوج کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اور دن لگیں گے اور بیرونی دنیا اس سارے آپریشن کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ محمود درانی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ضرب عزم بڑی شدت سے جاری ہے، بھرپور انداز میں پاکستان کی فوج کارروائی کر رہی ہے، زمینی کارروائی ہے اور علاقوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت جیسے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رن پر ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے جوان ان کی پناہ گاہوں سے انہیں ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں۔ جو آدمی ہتھیار ڈال رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، بعض جگہوں پر ریزسٹنس بھی ہو رہی ہے۔ اسی ساری صورتحال کے تناظر میں پاکستانی فوج نے یہ کہا، پاکستان کی حکومت نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ جو ڈرا ڈاؤن ہے اس کی تاریخوں پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اگر ان حالات میں جبکہ افغانستان کے اندر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے اور طالبان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کر رہی ہے پاکستان کی فوج، اگر امریکہ وہاں سے تمام فوجیں نکال کے لے گیا، نیٹو کی فورسز وہاں سے چلی گئیں، تو پھر دہشت گرد بھاگ کر افغانستان میں چلے جائیں گے اور وہاں پر پناہ گاہیں ڈھونڈ لیں گے، اور افغان انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے گا۔ آج اسی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ جنرل محمود درانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ درانی صاحب پہلے تو بیان فرمائیے آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت ضرب عزم ہے بڑی اس میں کامیابی کی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ ٹائم فریم آپ کے دوست آپ کو بتا سکے ہیں کہ کب تک یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا؟ یہ اس میں 2-4 چیزیں اگر میں عرض کر دوں جو پازیٹو ہے۔ ایک تو یہ آپریشن بہت پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا مگر ڈیلے ہو گیا، مگر اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے ہمیں، کیونکہ وہ جو وہاں دہشت گرد تھے وہ کمپلیسنٹ ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنی جما لیا اپنے آپ کو، سو ذرا ایزی ہو گئے، تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چوڑ ہو گئے ذرا، اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ دوسری بات ایک بڑی پازیٹو ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ایئر فورس کو اتنی اچھی طرح استعمال کیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں غازی چاہیے، شہید نہیں چاہیے۔ تیسری یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری آرمی ایڈوانس کر رہی ہے اور جیسے ہماری ایئر فورس ٹارگٹ کر رہی ہے، سلیکٹڈ ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم ہم نے ضائع نہیں کیا جب آپریشنز نہیں تھے، ہم نے انٹیلیجنس اپنی کافی ڈیولپ کیا ہے۔ چوتھی چیز ہے میرے خیال میں
جو ایک پازیٹو ہے، پلان سے ہے یا ایکسیڈنٹل ہے، مگر عموماً ایسی چیزیں ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، وہ یہ ہے ڈرونز کا سرپرائزنگلی پہلے مجھے یاد ہے وہ ایسے انسیڈنٹس تھے کہ ڈرون اور ہمارے آپریشنز ور آؤٹ آف سنک. یہ لگ رہا ہے کہ دیر از سم کائنڈ آف سنک، دیر از سم کائنڈ آف کوآپریشن جو ہے. اور ٹائم فریم اس آپریشن کا میرا خیال ہے اسیس کرنا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی مشکل سے گراؤنڈ آپریشن شروع ہوئے ہیں. ابھی تک تو زیادہ تر ایئر فورس کی کارروائی چل رہی ہے، تو یہ چند ہفتے تو کم سے کم چلے گا. اور اس کے علاوہ میں کہوں مجھے 2-3 کنسرن ہیں. کنسرنز میرے 3 ہیں اصل میں. ایک میرا کنسرن ہے کہ جن کو ہم نے مار بھگایا کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہم نے نہیں پکڑی، وہ واپس ان کو آنے سے کیسے روکیں گے؟ کیا ہم نے پورے اقدام کیے ہوئے ہیں کہ ان کو اندر آنے سے روکیں؟ کیونکہ بارڈرز آپ کے جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کیسے ہیں، اور جو 7 باقی ایجنسیز ہیں ان میں آمد و رفت پوری طرح روکی نہیں. وہ ایک کنسرن ہے. دوسری مجھے ایک جو بڑا اور دوسرا کنسرن ہے کہ فوج نے تو اپنا کام واہ کر دیا، بڑا اچھا کر دیا. اس کے بعد کسی سٹیج پہ سول ایڈمنسٹریشن کو یہ ایریا ٹیک اوور کرنا چاہیے. ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. باقی جو جنگیں ہوئی، آپریشنز ایسے ہوئے، کیا ہماری سول ایڈمنسٹریشن اس کے لیے تیار ہے؟ وہ دوسرا ہے. تیسرا جو مجھے فکر ہے وہ IDPs، کیونکہ یہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے اسیس کرنا بڑا مشکل ہے کہ جو IDP ہے، چاہے ٹوٹا ہوا گھر ہے کیسا، وہ چھوڑ کے ایک گدھے کے اوپر سامان، ایک ٹرک کے اوپر سامان لاد کے وہ کہیں عجیب جگہ چلا جاتا ہے جس کی اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو ان کو کتنا اچھا ہم لک آفٹر کرتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ضروری بات ہے. سنتے تو بہت ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہیں. آئی ہوپ، کیونکہ اس پہ جو فیوچر ہے بہت ڈپینڈ کرے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش ہیں یا ناخوش ہیں. اچھا درانی صاحب، یہ جو آپ نے ریہیبلیٹیشن کی بات کی ہے، اس میں روپیہ بہت چاہیے ہوتا ہے، ریسورسز حکومت پاکستان کے پاس کم ہے. ماضی میں جب دیکھا یہ آپریشن کی بات ہو رہی تھی یا اور کوئی کلیمٹی آئی تو انٹرنیشنل ڈونرز جو تھے وہ بڑی فراخ دلی سے آ کر پیسہ دیتے تھے. اس دفعہ اتنی بڑی تعداد میں IDPs آئے ہیں، لیکن ہمیں نہ تو کوئی بین الاقوامی اس حوالے سے قابل ذکر امداد ملی ہے. پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل ٹرموائل اس طرح کا ہے کہ سیاستدان اپنی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے بہت زیادہ. اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہ جو ایک ریہیبلیٹیشن کا کام ہے جو ایک کی رول ہے تاکہ ویکیوم کریٹ نہ ہو سکے، ایک بڑا یہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، یہ سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے گی؟ یہی تو مجھے فکر ہے، یہ شک کی بات ہے. مگر میری گزارش یہ ہے، پیسے بہت امپورٹنٹ ہے، مگر میرا خیال ہے اس سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آرگنائزیشن اور پلاننگ. وہ اگر ہماری ٹھیک ہو اور اس میں سول حکومت کو پورا کام کرنا چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. اگر وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے اور جھگڑتے رہے تو ہمیں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب، ایک اور بات بہت سارے لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے کوئی بہت زیادہ اس میں نیگیٹو خبریں نہیں آئیں. ماضی میں جب بھی پاکستان کی فوج نے کوئی آپریشن کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ گڈ طالبان کو بچا رہے ہیں، بیڈ طالبان کو پکڑ رہے ہیں. اس وقت اگر ہم میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، تو ہمیں کوئی بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں نظر نہیں آتی. تو آپ کے سورسز آپ کو کیا بتاتے؟ اس سے یہ ازیوم کرنا بیجا تو نہیں ہوگا کہ اس دفعہ جو آپریشن ہے اس کو پوری دنیا بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور پورا ایک کانفیڈنس ریپوز کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے اندر جو اس وقت طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستانی فوج کی کیپیبلٹی ہے، میرا خیال ہے بین الاقوامی فورسز کو، ملکوں کو کوئی شک نہیں تھا. کیپیبلٹی ہے ہماری، مگر ان کو شک تھا اور وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں جب میں بھی گورنمنٹ میں تھا کہ جی آپ نارتھ وزیرستان میں کیوں نہیں جا رہے، فلاں گروپ کو آپ ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے، دوسرا کوئی گروپ ہے اس کو نہیں ٹارگٹ کر رہے. ابھی ہم نے کھلے اعلان بتایا ہے کہ ہم ہر کسی کو ٹارگٹ کریں گے، کوئی لاڈلا گروپ ہمارا نہیں ہے. تو اس لیے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو گورنمنٹس ہیں، وہ اس پہ خوش ہیں. یہ تو کئی سالوں سے وہ چاہ رہے تھے کہ نارتھ وزیرستان میں ہم آپریشن یہ کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، میرے خیال میں یہ 3-4 سال پہلے شروع ہونا چاہیے. چلیے، دیر آیت درست آیت.
تو وہ میرا خیال ہے اس سے خوش ہیں. مجھے تو شک پڑ رہا ہے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، کہ شاید ہماری اور ڈرونز کی کچھ کوآرڈینیشن ہے. اگر نہیں ہے تو بڑا اچھا انسیڈنٹ ایکسیڈنٹلی یہ چل رہا ہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹارگٹ کریں. اچھا وقت کم ہے، مختصراً اس بات کا اگر آپ کامنٹ کر سکیں کہ یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ دوسرے جو معاملات ہیں اس خطے میں، اس کا بھی تو امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ جو انتہا پسند مضبوط ہو جاتے ہیں، کوئی اس حوالے سے آپ کو کوئی وری ہے؟ نہیں جی، وہی تو میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں جس کو وہی نازل ہو، مگر یہ سارا جو ہو رہا ہے نہیں میں نے وہی نہیں کہا، میں نے کہا کہ آپ کو کوئی وری ہے اس حوالے سے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ جی وری ہے. ایک تو دیکھیں ملٹیپل لیولز پہ وری ہے. ایک تو جو آپ نے پہلے بھی کہہ دیا، ہمارا ڈومیسٹکلی وری ہے. جب حکومت اور اپوزیشن میں جھگڑے چل رہے ہیں، 14 اگست پہ کوئی رنگ برنگی پلانز ہیں، اس کی مجھے فکر ہے. ریجنل لیول پہ وری ہے کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو جھگڑا وہاں چل رہا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہو گیا، سب کا امپیکٹ ہمارے پہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ڈر یہی ہوتا ہے احتیاط سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ محمود درانی صاحب، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے پوری دنیا بھی اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. پاکستان کی فوج اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے بعد ایک بڑی رسپانسبلٹی پاکستان کے سیاستدانوں پر ہوگی، کیونکہ آئی ڈی پیز کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو ری ہیبلیٹیشن کا کام ہے، اگر وہ صحیح انداز سے کیا گیا تو پھر اس کے بعد انتہا پسند وہاں کے نوجوانوں کو نہیں ورغلا سکیں گے، اور ایک جو خواب ہے پاکستان کا کہ یہاں پر امن قائم ہو، اس کی جانب ایک حقیقی قدم اٹھایا جا سکے گا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.